دیکھا فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ان کا کیا حشر کیا جو سب سے طاقتور لشکر لے کے آئے تھے ہاتھیوں کا. ابرہہ کے تو خواب میں بھی نہیں تھا کہ میرا لشکر تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عرب کی سواریاں تھیں گدھے، عرب کی سواریاں تھیں خچر. تو اب خچر اور گدھے والا بھلا ہاتھی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں جو اتنی بڑی طاقت کو لے کے آئے تھے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ الفاظ میں غور کریں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا غضب کا لہجہ ہے. یہ نہیں فرمایا وجعل کیدہم فی تضلیل اور ان کی تدبیر کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. یہ نہیں کہا ان کی تدبیر کو، ان کی پلاننگ کو، ان کی سازشوں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. یہ نہیں کہا. اللہ نے ملیا میٹ نہیں کیا تو بھی کرے گا نا. میں نے کل بھی نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ بھلا، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا تھا. کیا مطلب؟ آپ آج کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ آج بھی کروں گا نا. آپ کل ہمارے پاس آئے تھے، میں نے آپ کو چائے کا نہیں پوچھا تھا، کھانے کا نہیں پوچھا تھا. کیا مطلب؟ اب آپ کیوں گلا کر رہے ہیں کہ آج نہیں پوچھا؟ بھئی آج بھی پوچھیں گے، کل بھی پوچھا تھا نا، آج بھی پوچھیں گے. یا اللہ میں آپ کو کل کام نہیں آیا تھا، کل بھی تو آپ پریشان تھے، تو میں آپ کو کام آیا تھا نہیں آیا تھا، تو آج کیوں مایوس ہیں بھئی آپ؟ یہ لہجہ ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تدبیر کو ہم نے مٹی میں نہیں ملا دیا تھا؟ تو کیا ان کی تدبیروں کو نہیں ملائیں گے؟ آپ ذرا صبر تو کریں، ذرا ہمارے بن کے تو دیکھیں، ذرا گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر کے تو دیکھیں، ذرا تقویٰ سے مزین ہو کے تو دیکھیں نا، پھر تیرا رب کیا کرتا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہاتھیوں کی ہلاکت کے لیے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا. ہاتھیوں سے بڑا تو جبریل ہے، ہاتھیوں سے بڑا تو کوئی جانور ہے ہی نہیں. اونٹ بھی ہاتھی سے چھوٹا ہی لگتا ہے، ہاتھی اتنا موٹا ہے کہ اونٹ بھی اس کے سامنے چھوٹا لگتا ہے. تو اللہ پاک نے ہاتھیوں کی ہلاکت کے لیے جبریل نہیں اتارے، میکائیل نہیں اتارے. اللہ نے ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے پرندے بھیجے، یہ بتانے کے لیے کہ ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہم ہاتھیوں سے بڑے جانور کے محتاج نہیں ہیں. تمہارا رب چاہے تو چڑیوں سے بھی ہاتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہے. جیسے آج ہاتھوں کے بنے ہوئے بموں سے اللہ ان کے سال ہا سال کے بنائے ہوئے ٹینکوں کو تباہ کر رہا ہے. حماس کے پاس کیا ہے؟ ہتھرادو بم ہے، ہتھرادو بم، وہ جو گھروں میں بیٹھ کے بنائے انہوں نے. بے شک. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ فرماتے ہیں ان ابابیلوں کے پنجوں میں پھنسی ہوئی کنکریوں سے. ابابیل پہلے ہی چھوٹا سا پرندہ، اس کا پنجہ کتنا ہوگا؟ پھر اس پنجے میں کنکری جو آئے گی وہ کتنی ہوگی؟ اتنی بھی نہیں ہوگی. واہ مجھا اللہ، واہ مجھا اللہ. املی کی جو گھٹلی ہوتی ہے نا، املی کی گھٹلی اتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ. املی کی جو گھٹلی ہوتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی کنکری جو ابابیل کے پنجے میں پھنسے گی. اللہ فرماتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے. اچھا کمال یہ ہے کہ جب وہ کنکری کسی کافر کے اوپر گرتی تھی تو وہ سر سے ٹکرا کے گر نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ اندر چلی جاتی تھی. جیسے گولی اندر چلی جاتی ہے نا،
گولی اندر چلی جاتی ہے، وہ کنکری اندر چلی جاتی تھی، جہاں جہاں جاتی وہاں وہاں تک جسم پگھلتا جاتا، پھر وہ اس کو پار کر کے ہاتھی کے اندر جاتی تو ہاتھی کو بھی پگھلا دیتی، تو فوجی بھی پگھل گئے، ہاتھی بھی پگھل گئے، ایسے لگا جیسے کوئی کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ جو فاسفورس بم ہوتے ہیں نا پگھلانے والے، وہ جو کیمیائی ہتھیار ہوتے ہیں نا پگھلانے والے، اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیے ان کے لیے، اور وہ کام لیا اللہ نے املی کی گھٹلی جتنی کنکریوں سے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ساری امت مسلمہ کے اندر سے مایوسی ختم کریں اور ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں لڑ رہے، اللہ سے لڑ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں چیلنج کر رہے ہیں، وہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ براہ راست اللہ سے ہے، لیکن اللہ پاک سے ان کا مقابلہ کب ہوگا جب ہم اللہ کے ہوں۔ اگر ہم اللہ کے نہیں ہیں تو پھر ان کا مقابلہ اللہ سے نہیں ہے، پھر ان کا مقابلہ ہم سے ہے۔ دیکھیں میرا جو بچہ ہے آپ اس کو مکہ ماریں گے تو آپ نے اس سے نہیں مارا، مجھے مارا ہے، چونکہ میرا بچہ ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کے بن جائیں تو پھر ہم پہ ہونے والا فائر ہم پر نہیں ہے، اللہ پر ہے۔ اگر ہم اللہ کے بھی نہیں ہیں اور مادی اسباب بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہماری مثال تو اس طرح سے ہو گئی کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام کہ ہم ساری امت مسلمہ کے دلوں سے مایوسی ختم کر کے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی جبروت، اللہ کی عظمت اتنی دلوں میں بٹھائے کہ اللہ پاک کے سامنے یہ ساری دنیا ہمیں مچھر کا پر نظر آئے۔ جیسے مچھر سے نہیں ڈرتے، مکھی سے نہیں ڈرتے، ایسے ہی دنیا کی ساری طاقتوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے۔